اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ حضرت عطا بن ابی ریاح جلیل القدر تابعی سے روایت ہے کہ فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات دینی، دنیاوی یا اخروی یا مطلقاً تمام ضرورتیں ان بریکٹ پوری کی جائیں گی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بس اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی رات میں سورۃ یاسین پڑھی تو اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کی بخشش ہوئی ہوگی، اور جس نے سورۃ حامیم الدخان پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے مردوں یعنی قریب الموت شخص پر سورۃ یاسین کو پڑھا کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مشائخ نے بیان کیا کہ ایک صحابی موت کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی یاسین کی تلاوت کرتا ہے؟ تو سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی کسی نے، اور جب وہ 40 آیات کی تلاوت کر چکے تو ان کی روح قبض ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مشائخ کہا کرتے تھے کہ جب میت کے پاس سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کے بنا پر اس سے تخفیف ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشش کرتی ہے۔ فرمایا خوب سن لو کہ وہ صورت یاسین ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 1000 پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو پڑھا، یعنی ان کی قرأت کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ تو جب فرشتوں نے قرآن سنا تو وہ کہنے لگے خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ طٰہٰ اور یاسین قرآن کی صورتیں نازل ہوں گی، اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ یعنی حفظ کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں سورۃ یاسین موجود ہو۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک، اور شام کو جس نے تلاوت کی صبح تک وہ خوشی میں رہے گا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورۃ یاسین پڑھے گا تو وہ شہادت کی موت مرے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سورۃ یاسین قرآن کریم فرقان حمید کی وہ صورت ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ نے توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے وہ انسانوں پہ
نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم اور کرم کی برسات فرماتے ہیں۔ میرے وہ تمام مسلمان بھائی بہنیں اور بیٹیاں جو بالخصوص جن کی دینی دنیاوی حاجات پوری نہ ہو سکتی ہوں، رزق کی تنگ دستی ہو، مال و دولت اور رزق کے حوالے سے، تو وہ سورۃ یاسین کی اس ایک آیت کا عمل شوال المکرم کا بابرکت مہینہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت اور فضیلت پر میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین موجود ہیں۔ سورت کی ایک آیت جسے سورت یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کہتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کریم جو ہے کن فرماتے ہیں، فیکون یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یعنی کہ جہاں پہ سورۃ یاسین اختتام ہو رہی ہے تو وہاں پہ اس سورۃ یاسین کی یہ آیت آپ کو اگر آپ دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مل جائے گی۔ اگر یہ زبانی حفظ ہے تو بھی انشاءاللہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ سورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 پہلے فرشتوں پر اسے پڑھا گیا۔ یہ وہ سورت ہے جس کے متعلق کریم آقا علیہ السلام نے تمنا فرمائی کہ یہ میرے ہر امتی کے سینے میں ہو۔ یہ وہ سورت ہے جس کو اللہ کی رضا کے واسطے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کو ہم نے باوضو حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھتے ہوئے 3 دن لگاتار ہر روز 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، چاہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے ہوئے توجہ، دلجوئی اور یکسوئی کے ساتھ 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم 3 دن لگاتار۔ ٹائم کی کوئی جو ہے مخصوص نہیں ہے، کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، جب آپ چاہیں تو اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جسے اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنے پر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو خود ایمان سے فیصلہ کریں کہ اس صورت کو جب ہم اپنی دینی دنیاوی مقاصد اور حاجات کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہم پہ کتنی مہربانی اور کرم نوازی نازل فرماتے ہوں گے۔ تو آئیں اس عمل کو خود بھی کریں اور اس سے آگے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔